کافی نہیں ہے. یہ بدلنے والی جگہ ہے. آخرت کو اللہ نے بقا دیا کہ وہ باقی رہنے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. تو آخرت بطور جزا کے ملے گی, بطور بدلہ کے ملے گی, اور ایسی ملے گی کہ وہ باقی رہے گی. اگر خدا نہ ایسا بدلہ برا آیا تو برا بدلہ باقی رہے گا, ختم نہیں ہوگا. ختم نہیں ہوگا. برا بدلہ آیا ہے کہ برا بدلہ باقی رہے گا, اور اچھا آیا ہے تو اچھا بدلہ باقی رہے گا, ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہر آدمی سوچے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ ہماری پہلی دعوت ہے کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ اصل ہے, کیونکہ تمام نبیوں کی نظر آخرت پر ہے. جی ہاں, وہ دنیا سے آخرت بنانے کا سامان دیتے ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. قارون کو مال دے کر کے یہ بات کہی گئی تھی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. کہ تو اپنے مال سے جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ اس کو پیغام دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. وہی پیغام اللہ نے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں دیا. تمام دنیا کے مردانوں کے لیے یہ پیغام ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور اپنا حصہ مت بھول جانا. دیکھو, اپنا حصہ مت بھول جانا دنیا میں سے. کیونکہ بیٹے کا ہو جائے, بیٹوں کا ہو جائے, بہنوں سب کا ہو جائے, اور اپنا بھول جاتا ہے کہ میری اولاد کی ترقی ہو, یہ ہو, اپنی ترقی بھول جاتا ہے. ہاں, اس لیے کہا اپنا حصہ مت بھول جانا, دوسروں کے حصے کی فکر کر رہا ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا دنیا میں سے اپنا حصہ نہیں بھولنا, دنیا سے آخرت بنا لے. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر. اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر. یہ پیغام ہے. اور زمین میں فساد نہ کر. یہ پیغام اس کے نام آیا تھا, وہ یہاں اتارا گیا ہے ہمارے لیے قرآن میں, تاکہ آخرت بنے دنیا سے. ہاں, آخرت نہ بگڑے دنیا سے. یہ پیغام, اور یہ اصل دعوت ہے دوستوں کہ ہماری دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. اور آخرت جو بنے گی, ایک تو وہ ایمان کی صفت سے بنے گی. ایمان کی صفت کے بغیر آخرت نہیں ہے. اس لیے ہر نبی لا الہ الا اللہ یہ لے کر آیا. ایک اللہ ہے, وہی بنانے والا ہے, وہی بگاڑنے والا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. نظر آتا ہے مگر ہے نہیں. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اللہ چاہے گا وہ ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. یہ ایمان نے پھر سکھایا. پہلی صفت ہماری آخرت بنانی کہ ہمارے ایمانوں میں اللہ سے صحیح تعلق ہو جائے, اللہ سے ہمارا صحیح تعلق ہو جائے. اللہ سے تعلق عبادت کا ہے, یقین کا ہے. جی ہاں, کہ اللہ کی ذات سے ہمارا یقین وابستہ ہے کہ ہمارا نفع نقصان, ہماری عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. دوسرا کہ اللہ سے جو چیز ملے گی وہ اللہ کے اطاعت سے ملے گی, اللہ کی تابعداری سے ملے گی, اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے ملے گی. یہ دوسری بات ہے. سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ملے گا کس کو کہ جو اللہ کے حکموں کی تابعداری کرے گا وہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائے گا. یہ بنیادیں ہیں ہمارے کام کہ اللہ کی قدرت سے, اللہ کے فیصلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ بغیر دین کے راضی نہیں ہوگا. ہم کو اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے, پسند کر کے دیا ہے. یہ شرط ہے
یہ عزت ہے کہ ایک چیز اللہ پسند کر کے ہم کو دو، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں پسند کر، جیسے کوئی دوست کسی کو کہے کہ یہ میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، تو عزت بھی ہے، محبت بھی ہے اس کے اندر. تو اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور یہ پسند کر کے تم کو دیا ہے. تو یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا اور پسند کر کے دیا. تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین پسند کیا تو کیا ہماری بے دینی اللہ پسند کرے گا؟ بتاؤ. جب پسند کر کے دین دیا ہے تو ہماری بے دینی اللہ کسی حال میں پسند کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اس دین کے علاوہ کوئی اور طریقہ کوئی اختیار کر کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہرگز پسند نہیں کریں گے، اور اس کے آخرت سراسر نقصان میں جائے گی. ہاں، یہ آگاہی کرتی ہے. اس لیے تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی ہماری سب چیز اپنے دین کے مطابق ہو جائے. کیونکہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں، حیات ہے، تندرستی ہے، مال ہے، اولاد ہے، اسباب ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اپنی نہیں ہے. یہ امانتیں دی ہوئی ہیں، جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے. زندگی کی جب تک چاہیں گے زندہ رکھیں گے، جب چاہیں گے اٹھا لیں گے. نہ ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. ہم کو دیا ہے، بطور نعمت کے بھی دیا ہے، بطور امانت کے بھی دیا ہے. بطور نعمت کے بھی دیا ہے، مال ہے، اولاد ہے، تندرستی ہے، عزت ہے، نعمتیں. تو جس طرح یہ نعمتیں ہیں اسی طرح یہ امانتیں بھی ہیں. یہ صرف نعمتیں نہیں ہیں، کیونکہ نعمت سے آدمی خوش ہوتا ہے اور اس کے زیادتی چاہتا ہے کہ اور ملے اور ملے. تو یہ ٹھیک ہے، نعمت بھی ہے، لیکن جس طرح یہ نعمت ہے اس طرح یہ امانت ہے. ہمارا نہیں ہے، ہمارا. امانت کی حفاظت کے لیے ایمان دیا ہے. کہ ایماندار ہوگا تو امانت کی حفاظت کرے گا، ایماندار نہیں ہوگا تو امانت کی حفاظت نہیں کرے گا. جو ایمان ملا ہے وہ ان امانتوں کو سنبھالنے کے لیے ملا ہے. اس سے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اللہ راضی ہوگا وہ کام کرے گا. اس لیے تمام نبیوں کی دعوت ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول زمین پر بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی ایک ہی غرض ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نبی رہبری کرے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف. اس لیے پہلی صفت ایمان کے ساتھ جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے اس دعوت کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، وہ صفت ہے اطاعت کی صفت. یہ اہم چیز ہے، کیونکہ آدمی اپنی صفتوں کی وجہ سے کمال کو پہنچتا ہے. اگر گندی اور بری صفتیں ہیں تو بری صفتوں کا کمال پیدا ہوتا ہے، اب کے درجے کا فسادی بن جائے گا. اور اگر اچھی صفتیں پیدا ہوئی ہیں تو اعلیٰ درجے کا متقی بن جائے گا. اور صفت بنتی ہے میرے دوستو عمل کی پابندی سے. کہ آدمی کسی عمل کا پابند ہوا صحیح اصولوں کے ساتھ تو وہ عمل بنتے بنتے اس کی صفت بن جائے گی. حدیثوں میں ہے کہ آدمی سچ بولتا ہے، سچائی پر رہتا ہے تو پھر وہ سچا ہو جاتا ہے. جھوٹ بولتا ہے پھر وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. کہ آدمی کا عمل اس کو صفتوں تک لے جاتا ہے. صفت کی خاصیت یہ ہے کہ صفت موت کے ساتھ ساتھ جائے گی. عمل تو کٹ ہو جائے گا
لیکن جو صفت بنی ہے وہ ساتھ جائے گی. جیسے ایمان کی صفت بنی، مومن بنا تو ایمان ساتھ جائے گا، خدا نہ خاصہ منافق بنا تو نفاق ساتھ جائے گا، کفر ساتھ جائے گا، جھوٹ ساتھ جائے گا، سچ ساتھ جائے گا. اس لیے ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، اور جب اطاعت پر دوام ہوتا ہے اور آدمی اطاعت پر کامل درجے پر چلتا رہتا ہے تو پھر اس کی زندگیاں ان کی زندگی میں صفات پیدا ہوتی ہیں، ایسی صفتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی مخلوق بھی اس سے راضی ہوتی ہے. اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور مخلوق بھی محبت کرتے ہیں. حدیثوں میں کہ آدمی اپنے ایمان کے تقاضے پر چلتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار صفتوں پر کیا ہے. اللہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ بتایا یہ صفت پیدا ہوتی ہے میرے دوستوں جب کسی کام پر آدمی اپنے آپ کو مسلسل لگائے. لگتے پھر وہ چیز اس کی زندگی کا جز بن جاتی ہے. اگر بری صفت ہے تو بری صفت اس کی زندگی کا جز بن گئی. اب یہ الگ نہیں ہوگی. اچھی صفت ہے تو وہ اچھی صفت اس کی زندگی کا جز بنے گی. اس لیے ہم کو ایمان کی دعوت میں استقامت کا حکم دیا ہے. اس کا حکم دیا استقامت کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو پابند کرو، صحیح چیز کا پابند کرو. صحیح چیز کیا ہے؟ کہ صحیح چیز وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ ہماری دعوت اور تبلیغ کیا چیز ہے؟ کہ دعوت و تبلیغ میں کیا کرتا ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہماری چاہت جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمات کہ ہماری دعوت، ہماری محنت کا تقاضا اور ہماری محنت سے مقصود جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اڑنے میں، ہر کام میں. اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین اور مذہب میں اتباع اصل ہے. کیا اصل ہے؟ اتباع اصل ہے. کہ اپنے آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو باتیں آئی ہیں اللہ رسول کی طرف سے، اپنے آپ کو اس کا پابند کر دو، متبع، نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والے بنو، نبی کی تابعداری میں زندگی گزارنے والے بنو. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مذہب میں اور دین میں اصل کام اتباع ہے، کہ اپنے آپ کو تابع کر دیا. ہاں آدمی میں جذبات ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، شوق ہوتا ہے کہ وہ سب ایک طرف اور اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو تابع کر دیا. کیوں کہ جذبے کا دین معتبر نہیں ہے، طریقوں کا دین معتبر ہے. ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جذبے کا دین معتبر نہیں ہے کیونکہ جذبہ طبیعت سے پیدا ہوتا ہے. کچھ مشکل میں بعد پھر وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ طبیعت کا تھا. جی ہاں وہ طبیعت کا تھا. حج کا شوق بہت ہوتا ہے، حج میں جانا ہے، حج میں جانا ہے، میں تو حج میں جانا ہوں، حج میں شوق. پھر جب پہنچ جاتے ہیں وہاں کوئی تکلیفیں آتی ہیں کیونکہ حج عمرے میں تکلیفیں ضرور آتی ہیں. جب بدائی جات پڑے پھر اتنا بدائی جاتی ہے کہ حج میں عمرے میں یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ تکلیف سے خالی نہیں ہے. جب وہ تکلیف آتی ہے تو وہی معلم سے کبھی جلدی ہماری واپسی کا انتظام کر دو، جلدی ہماری واپسی کا ٹکٹ کرا دو، جلدی. بہت پریشان ہے. ارے میری بہت شوق ہے کہ حج کو جا رہا ہوں کہ وہ جذبہ تھا. کیا تھا؟ حالات نے وہ بدل دیا.
اس لیے کہا جاتا ہے کہ جذبات کا دین معتبر نہیں ہے، طریقوں کا دین معتبر ہے، کہ ہمیں طریقہ کیا بتایا ہے، ہمیں کس راستے سے چلنا بتایا ہے۔ تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے دیے زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ زندگی بنانے کے لیے طریقے دیے۔ گزارنے کے لیے تو دنیا کا سامان ہوتا ہے گزارے گا، لیکن جو طریقے دیے ہیں وہ زندگی بنانے کے لیے دیے کہ اپنی زندگی اس طریقے سے بناؤ۔ کہ پہلی صفت کہ وہ اپنا ایمان بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کہ اللہ سے پکا تعلق بناؤ، کیونکہ اللہ کے سوا جتنے تعلقات ہیں وہ سب کٹیں گے۔ جتنے بھی تعلقات ہیں، چاہے وہ چیزوں کے ساتھ ہو یا انسانوں کے ساتھ ہو، یہ تمام تعلق کٹ جائیں گے۔ کبھی حالات سے کٹ جاتے ہیں ورنہ موت سے کٹ جاتے ہیں، دونوں طریقوں سے کٹ۔ حالات رہ جا گئے وہ تعلقات ختم ہو گئے، یا موت آ گئی تو وہ تعلقات ختم ہو گئے۔ تو تمام تعلقات کٹنے کے لیے اللہ کا تعلق کٹنے کے لیے نہیں ہے، وہ باقی رہے لن تصاب رہا کہ وہ تعلق نہیں کرے۔ اگر اللہ سے صحیح تعلق قائم کیا ہے تو صحیح تعلق باقی رہے، اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ سے ناراضگی والا تعلق باقی رہے، یعنی اللہ اسے ناراض نہیں ہے۔ اس لیے دو قسم انسانوں کی آخرت میں، ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کے آئی ہے، ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے آئی ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن لوگ جو اٹھیں گے قبروں میں سے تو ان کے چہرے سیاہ بھی ہوں گے اور سیاہ اور سفید بھی ہوں گے، نورانی بھی ہوں گے اور کالے بھی ہوں گے۔ یہ آخرت بتائی ہے کہ ان کے چہرے کالے بھی ہوں گے اور ان کے چہرے نورانی بھی ہوں گے۔ دو قسمیں ہو گئی، ایک قسم اللہ کو راضی کر کے گئی ہے، ایک قسم اللہ کو ناراض کر کے گئی ہے۔ اس لیے دعوت دی ہے، تعلیم دی ہے ہم کو کہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند بناؤ، اللہ کے رضا کا اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ استقامت کا حکم دیا ہے، ایمان کے ساتھ اطاعت ہے اور اطاعت پر استقامت ہے۔ یہ صفتیں ہیں جو اپنے اندر پیدا کرتی ہیں کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کام کو ہر حال میں کرنا، اپنے آپ کو حال کا تابع بنانا، حکم کا تابع بنانا، حال کا تابع نہیں بنانا، حکم کا تابع بنانا۔ یہ حکم ہے۔ دیکھو مولانا یوسف فرماتے تھے کہ ہم حکموں والے ہیں، ہم حالات والے نہیں، ہم تو حکموں والے ہیں کہ ہم تو ہر حال میں حکم دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے، حال کیا ہے یہ نہیں، کیونکہ حال تو گزر جائے گا۔ حال گزرتا ہے، جیسے بچپنا گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، حال کہتے ہیں یہ تین حالت ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا، یہ گزرنے کے لیے۔ حال گزرنے کے لیے ہوتا ہے اور حکم چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ حکم پر چلو، حکم والے کہ ہم حکم والے، اس لیے ہم حال کو نہیں دیکھتے، حکم کو دیکھتے۔ اور اس کی مثال دی کہ ہماری نمازوں کے، عبادتوں کے اوقات چاند پر ہے، سورج پر نہیں ہے، یعنی ہم چاند دیکھیں گے، پہلا چاند ہوا، دوسرا چاند ہوا۔ حج کرنے کے لیے بھی حج کے مہینوں کے چاند دیکھیں گے، روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھیں گے، عید کرنے کے لیے چاند دیکھیں گے، کہ ہم چاند کے حساب سے چلتے ہیں، قمری حساب سے چلتے ہیں۔ چاند والے حساب میں کوئی موسم نہیں ہوتا، رمضان کسی بھی موسم میں آ جائے، سردی میں آوے، گرمی میں آوے، بارش میں آوے، ایسے نماز سردی میں بھی آوے، گرمی میں آوے، بارش میں بھی آوے، عید سردی میں بھی آوے، عید گرمی میں بھی آوے، عید بارش میں بھی آوے، لیکن عید کرنی ہے، رمضان پورا کرنا ہے۔ آج گرمی میں بھی آوے، سخت گرمی ہوتی ہے کیونکہ وہ جگہ سب زیادہ گرم علاقہ ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں۔ لیکن حج اپنے مہینے میں ہی ہوگا، یہ نہیں کہ گرمی ہے تو مشورہ کرو
ایسا ہے جیسے دنیا میں اگر گرمی ہے تو گرمی کی چھٹیاں، جو علاقے ٹھنڈے ہیں وہ ٹھنڈے میں چھٹی کرتے ہیں، جو ٹھنڈے ہیں وہ ٹھنڈے میں گئے، ٹھنڈے میں کام نہیں ہوتا، بند کرو تو ادارے بند ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں ادارے بند ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ ہم تو حکم والے ہیں، کہ استقامت پر بات سمجھا دیں کہ ہم حکم والے ہیں، کہ جو حکم ہوگا جو حال ہوگا اس حال میں ہم حکم کو پورا کریں، اور اس کی مثال نمازوں سے دیتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اوقات، ہمارے روزوں کے اوقات، ہمارے حج کے اوقات یہ چاند کے حساب پر ہے، سورج کے حساب پر نہیں ہے، کیونکہ سورج والوں کے مہینے کو پتہ، یہ مہینے گرمی کے، یہ مہینے سردی کے، یہ مہینے بارش کے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، ہمارا کچھ نہیں، ہم چاند دیکھ کر کام کریں۔ حدیثوں میں ہے کہ سومو لے لو یا تیری وقت کرو لے لو یا تیری، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر عید کرو، گرمی آوے، سردی آوے، بارش آوے، سفر آوے، ہڑتال آوے، تندرستی آوے، بیماری آوے، چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ جی ہاں، حال کے تابع نہیں، کہ جب بارش میں کیا عید ہوگی، کپڑے بک جائیں گے، کہ نہیں بارش ہو تو بارش میں عید کریں، گرمی ہے تو گرمی میں روزے رکھیں گے، گرمی ہے تو گرمی میں عید کریں گے۔ یہ مزاج بنایا ہے کہ ہمارا مزاج حکم پر چلنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہمارا کیا مزاج ہے کہ ہم حکموں والے ہیں، حالات والے نہیں، حالات پر گزر جائیں گے۔ جی ہاں، یہ روزے جون میں بھی آئے، ابھی بھی اب گزر چل رہا ہے، اب اپریل میں تو ٹھنڈک ہو جائے گی، ورنہ مئی جون میں روزے ہوتے، بڑے دن، بڑی گرمی، رات چھوٹی، روزے کا دن کیوں کہ ہم حکم والے، اس لیے زندگی کو حکموں والی بنانے کے لیے ہم کو محنت دی ہے کہ جب زندگی میں محنت ہوگی حکموں کی تو حکم پر چل سکے گا، اگر حکم والی محنت نہیں ہوگی تو حکم پر نہیں چل سکے گا۔ اس لیے ہم کو حکم بھی دیے ہیں، محنت بھی ہے، تاکہ زندگی میں استقامت آئے، پابندی آئے، کہ ہم حال میں پابند ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پابندی کا حکم دیا ہے، اور نبی کی امت یعنی ہم کو بھی پابندی کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو پابند کرو۔ کوئی مسئلہ پیش آ جائے پابندی میں تو سوال کرو، پوچھو کہ اپنے کیا کرو، سمجھ میں آئی بات؟ یہ دونوں باتیں ہیں، کیونکہ پابندی تو کرنی ہے، لیکن حالات پیدا ہو گئے تو کیا کرو؟ تو فرمایا حالات پیدا ہو گئے ہیں تو پوچھو کہ اپنے کیا کرو۔ جیسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ اپنے کیا کرو، پوچھتے ہیں دن میں کیا کرو، تو وہ راستہ بتاتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں بھی اپنی زندگی کو استقامت کی صفت پر لاؤ، اور کوئی بات پیدا ہو جائے استقامت میں تو پوچھو کہ اب میں کیا کروں، یہ میرا حال ہو گیا۔ اگر دین کی بات ہے تو دین والوں سے پوچھو، تبلیغ کی بات ہے تو تبلیغ والوں سے پوچھو، علاج کی بات ہے تو علاج والوں سے پوچھو۔ یہ طریقہ ہے، علم و ذکر جو ہم کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے۔ تبلیغ میں تیسرا نمبر کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، اس کا کچھ نہیں، نام ہی نہیں لیتا علم و ذکر کا۔ ہاں، کہ علم و ذکر اس لیے دیا ہے کہ حکم استقامت کا ہوگا، اور استقامت کی صورت میں کوئی حال پیش آئے گا تو اس حال کے علاج کے لیے پوچھا کرو۔ جیسے طبیعت میں کوئی حال آیا تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، جی ہاں، کوئی دوسرا زندگی کے ضروریات میں کوئی حال آیا تو اس کے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کروں یہ حل ہو گیا۔ ایسے ہی میرے دوستوں استقامت کو کامل بنانے کے لیے دین پوچھنا اور دین سیکھنا ضروری ہے، یہ ہمارے اندر کمی ہے۔ علم و ذکر کا سبب اس لیے دیا ہے کہ آپ کو استقامت کا حکم دیا ہے، پابند رہنے کا حکم دیا ہے، اور پابند رہنے میں حالات آتے ہیں تو حالات کے حل کے لیے کیا کہ حالات آئے تو چھوڑ دیا، ایسا ہے
میری تو بہت مشکل چھوڑو. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر کام کو مشکل سمجھ کر چھوڑا تو وہ اور مشکل ہو جائے گا. ان کے الفاظ یہ تھے کہ مشکل سمجھ کر چھوڑا تو مشکل تر ہو جائے گا، یعنی اور مشکل ہو جائے گا. چھوڑ دینا یہ حل نہیں ہے، چھوڑ دینا علاج نہیں ہے، بلکہ کیا کرو کہ پوچھو کہ اب میں کیا کروں، یہ میرا حل ہے. اس لیے ہم کو حکم دیا ہے کیونکہ دینی علمی بات ہے تو عالموں سے مسئلہ پوچھو کہ میرا یہ حل ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں. اور تبلیغی مسئلہ ہے تو تبلیغ والوں سے پوچھو کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرے بارے میں کیا رائے ہے. یہ استقامت کو صحیح کرنے کا طریقہ بتایا. سمجھ میں آئی بات کہ پوچھو. انما شفاء العی السؤال، حدیث شریف ہے انما شفاء العی السؤال، کہ ہار گئے تھک گئے کہ اس کا علاج پوچھنا ہے، کہ ہار گئے تھک گئے کہ اس کا علاج پوچھ کر کے چلنا ہے. کہ پوچھ کر کے چلو تو پھر ہارنا تھکنا نہیں ہوگا. کہ ہار گئے تھک گئے کہ پوچھو. جیسے مسافر چلتا ہی رہے کسی کو پوچھتا نہیں ہے کہ راستہ صحیح کہاں ہے، تو سوائے تھکنے کے اس کے حصے میں کچھ نہیں ہے. بھائی تھکنے کی کیا وجہ، پوچھو کہ صحیح راستہ کہاں ہے، تو لاکھوں آدمی بتانے والے ملیں گے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کو اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ گزارنے کا حکم ہے. اس کے درمیان میں حالات آئیں گے تو پوچھا کرو، پوچھ کر کے چلو، مان کر کے چلو. کیا کرو، پوچھ کر کے چلو، اور پوچھنے کے بعد مان کر کے چلو. ماننا ہے، پوچھ لیا، بتا دیا کہ مان لیا. اسمعوا واطیعوا، سنو صحیح بات اور مانو صحیح بات. تو یہ زندگی کو صحیح بنانے کی ہماری راہ ہے کہ پوچھو. تو علم و ذکر کا نمبر اس لیے دیا گیا ہے، اس کا استعمال کریں کہ علم و ذکر ہماری زندگی میں آئے. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو حال ہے اس حال کا کیا حکم اور اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. علم اور ذکر دو چیزیں. علم سے مراد یہ ہے کہ اس حال کا کیا حکم ہے، اور حکم یہ ہے تو اسے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. سمجھ میں آئی بات. جیسے نماز کا حکم آیا، نماز قائم کرو، یہ تو اسلام، یہ تو آسمان سے آیا کہ نماز قائم کرو. لیکن نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ قرآن شریف میں نہیں ہے. ایک رکوع ہے، دو سجدے ہیں، قاعدہ ہے، یہ ہے. تو پھر یہ کہاں سے ملا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا، طریقہ نبی دے گا. اسے بنتا ہے دین کہ حکم اللہ کا ہوگا تو طریقہ کہ طریقہ نبی کا ہوگا. اس لیے تبلیغ کا یہی مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں کہ تبلیغ کے ذریعے سے زندگی اتباع پر آئے. جس پر آئے اتباع اور تابعداری پر آئے. کہ تابعداری کس چیز کی کہ اللہ کے حکم کی. کہ مالداری ہے تو مالداری کا حکم معلوم کرو، غریبی ہے تو غریبی کا حکم معلوم کرو، بیماری ہے تو بیماری کا حکم معلوم کرو. جس طرح بیماری کا علاج معلوم کرتے ہو بیماری کا حکم معلوم کرو. تو علم و ذکر تبلیغ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسلمان پر جو حال آئے تو اس حال کا علم پوچھے کہ اب اس حال میں کیا کروں، اور کوئی بتائے تو طریقہ بتاؤ کہ یہ کرو. عمران ابن حسین ایک صحابی تھے، بہت مشہور صحابی ہیں، پرانے صحابی. اکثر وہ بیمار رہتے تھے تو وہ بیماری میں اپنی بیماری کے مسائل پوچھا کرتے تھے. یا رسول اللہ یہ ہو گیا میں کیا کروں، یہ ہو گیا میں کیا کروں، یہ ہو گیا میں کیا کروں. اس طرح دوا پوچھتے ہیں ڈاکٹروں سے. وہ اپنی بیماری میں، بیماری کے میں اللہ کی عبادت کے دوسرے کاموں کے کیا کیا حکم ہے وہ پوچھتے. میرے بھائیوں، جو ہماری دعوت میں علم و ذکر کا مقصد ہے وہ اس کی رہبری کے لیے کہ مسلمان پر جو حال آئے اس حال کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ اس حال میں میرے دل میں کیا ہوتا ہے. اور
اور وہ حکم معلوم ہوا تو اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ تیسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر اتنا ضروری ہے جس طرح گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. گاڑی کے 2 پہیے نہیں ہوں گے تو وہ گاڑی پھر ہو جائے گی. پہیے ہی نہیں ہے اور پہیے ہوں گے تو پھر وہ چلے گی. تو کہتے ہیں اپنی زندگیوں کو علم و ذکر پر لاؤ. ہاں خالی پھرنا کافی نہیں ہے. خالی چکی پھرے تو پیٹ بھر جائے گا. بولو چلے جاؤ. چکی پھرے پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ تو بھرے گا. دانے ڈالو آٹا نکالو. دانے ڈالو آٹا نکالو اور روٹی تیار ہو جائے گی. چلی ہوگی. دین کے لیے حرکت کرنی ہے. حرکت کی دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفر سفر ہجرت نصرت اس پر امت کو ڈالا ہے. لیکن خالی ہجرت پر نہیں ڈالا. خالی سفر پر نہیں ڈالا کہ پھرو پھرو پھرو. خالی چکی پینے تو کیا بڑھے. کوئی بھی چیز خالی پینے تو کیا بڑھے. گاڑی پیسنجروں کو لیتی ہوئی جاتی ہے آتی ہے تو اس گاڑی کا کیا بڑھے گا. کوئی چکی کا کیا بڑھے گا. اس لیے میرے دوستوں کسی چیز کی رفتار مفید نہیں ہوتی بلکہ اس کے فائدے کے ساتھ مفید ہوتی ہے. ہماری دعوت و تبلیغ میں نفر ہے سفر ہے. نفر سفر کی طرح کہ دین لیتے ہوئے دین لیتے ہوئے. جیسے دانے ڈالتے آٹا نکالتے دانے ڈالتے آٹا نکالتے چکی نہیں ہوتا کہ دین دو دین دو دین دو دین دو. وقت اسے مانگا جاتا ہے کہ دینداری آئے. کیا ہے دینداری آئے. خالی وقت لگانے کے لیے نہیں ہوتے. وقت لگایا وقت لگا وقت بھی لگے اور وقت لگنے کے ساتھ دینداری آئے. یہ دینداری آنے کا کیا مطلب ہے. یہ دینداری آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں ترقی ہو. کیا ہو ایمان میں ترقی ہو. ایمان میں ترقی کا کیا مطلب ہے کہ اندر خدا کا خوف آ جائے. کیا ہے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ انی لاخشاکم واتقاکم. لوگوں سے فرماتے تھے انی لاخشاکم واتقاکم. یاد رکھو میں تمہارے اندر تمہارے درمیان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تعریف نہیں کی ہے. اپنی تعریف نہیں کی ہے بلکہ اپنا منصب اور مرتبہ بتا کر ہم کو دعوت دی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. کیا ڈرے. کس سے ڈرے. جیسے محتاجی سے ڈرتے ہیں غریبی سے ڈرتے ہیں بیماریوں سے ڈرتے ہیں آج کل. کچھ نہیں ہوگا جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. بیماری ہو غریبی ہو یہ کچھ نہیں ہو تو اللہ کے چاہنے سے آئے گی. غریبی آئے گی بیماری آئے گی. اللہ نے نہیں چاہا ہے تو کچھ نہیں. نہ غریبی آئے گی نہ بیماری آئے گی. اللہ. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اصل ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان بنانے کا مطلب ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے. دعوت کا یہ راستہ ایمان کی محنت کا راستہ ہے. کہ ایمان کی محنت سے کیا ملے گا. کہ ایمان کی محنت سے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. کہ جو ہدایت پر بتکلف چلیں گے محنت سے چلیں گے ہم ان کو صحیح راستہ بھی دیں گے اور ان کے دلوں میں تقویٰ اور خوف بھی دیں گے. اب دیکھنا ہے کہ تبلیغ میں ملنے سے خوف پیدا ہوا نہیں ہوا. خوف پیدا ہوا نہیں ہوا کیونکہ جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ اپنا صحیح اثر بتاتی ہے. جو دوا صحیح ہوتی ہے صحیح اثر کرتی ہے. بناوٹی ہوتی ہے تو
اسے یہ سمجھے صحیح چیز ہے کہ صحیح چیز کا صحیح اثر ہونا چاہیے. کہ ہمیں دعوت اور تبلیغ سے کیا ملے گا؟ صحابہ کو کیا ملا؟ اس صحابہ کرام کو تقویٰ ملا تھا، اندر اللہ کا ڈر ہے. حضور بھی فرماتے ہیں میں تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سمجھ آئی بات؟ تبلیغ میں پھیلنے سے اللہ کا ڈر ملنا چاہیے. نہیں ہے تو مانگے اللہ سے کہ مجھے اللہ اپنا ڈر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر مانگتے تھے کہ مجھے اپنا خوف دے. کتنا خوف ہے کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں. یہ تعلیم دی. بہت زیادہ خوف نہیں، اس کے آدمی بے ہوش ہو جائے خوف کی وجہ سے، اس کو ہوش اڑ جائے. اتنا خوف نہیں مانگا. یہ باتیں سمجھنے کی ہے. خالی پھرنا کافی نہیں ہے، بلکہ پھرنے میں یہ چیزیں لینی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا. میرا اللہ ہے، وہ میرا حساب دے گا، وہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا. ذرے ذرے کا حساب اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے قیامت کے میدان میں کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں. ہاں، اس لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف سے اور بدلہ ہر ایک کو دیا جائے گا. شاہ ہوگا، کسی کی رعایت نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کہ اس دعوت کے ذریعے سے کیا پیدا ہوگا کہ جو ہدایت پر جان بوجھ کر تکلف کے ساتھ محنت کے ساتھ چلیں گے تو اللہ ان کو صحیح راستے پر بھی ڈالے گا اور ان کے دلوں میں تقویٰ ڈالے گا، اپنا خوف ڈالے گا. کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت کام کرے گا. اللہ تعالیٰ کا خوف کیا کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں آنے کی وجہ سے آدمی کے اندر حقوق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، آپ حضرات ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ سے یہ باتیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خالی کامتا رہے کہ اللہ مجھے ڈر رہا کیسے نہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے خوف پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں جو جو حقوق اس کی زندگی میں ہوتے ہیں اللہ کے یا مخلوق کے، ان حقوق کے ادا کرنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے حقوق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم؟ یاد رکھو اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو ہمارے دین میں حقوق کی تعلیم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے. اور جتنی چیزیں ہم سے وابستہ ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ان حقوق کا علم ہو کہ ہماری زندگی تو محنت کے ذریعے سے اندر حقوق کے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. مال آیا ہے زندگی میں کہ مال آنے سے کیا حق واجب ہوتا ہے، کیونکہ مال کو ہر آدمی پسند کرتا ہے. مال کی محبت ہر ایک کے دل میں. ہاں، تو مال آیا تو مال کی وجہ سے کیا حقوق آئے. غریبی آئی تو غریبی کی وجہ سے کیا حقوق آئے. ہاں، جو حال آیا اس حال کا حق. یہ دعوت کا مقصد ہے کہ اپنے اندر اس محنت کے ذریعے سے یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ زندگی میں جو حال آئے اس حال کا کیا حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق کے ادا کرنے کے لیے دلوں میں تقویٰ اور خوف ڈالتے ہیں کہ جس کے دل میں خوف آیا وہ شہید کرے گا. فائدہ ہے کہ آدمی کسی بات سے ڈرتا ہے تو پھر اپنا رخ صحیح کرتا ہے. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، حدیث شریف میں
کہ جو ڈرا وہ شہید چلا، اور جو شہید چلا وہ منزل کو پہنچا، اور جو ڈرتا نہیں ہے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کیا جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خوف مانگتے تھے۔ کیا مانگتے تھے؟ خوف۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اے اللہ مجھے اپنا خوف دے، کہ کتنا؟ کہ مجھے اپنا اتنا خوف دے کہ وہ تیرا خوف مجھے تیری نافرمانی تک جانے نہ دے۔ جیسے ڈوبنے کا خوف پانی تک آدمی کو جانے نہیں دیتا، جلنے کا خوف آدمی کو آگ تک جانے نہیں دیتا کہ آگے آگے پانی ہے پانی ہے، سانپ ہے سانپ ہے۔ کہ خوف، کہ خطرے کی چیز سے بچانے کے لیے خوف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ اللہ کا عذاب اور ناراضگی ہے۔ اللہ کے ناراضگی سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کے لیے خوف چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہ خوف ہوگا تو اللہ کی ناراضگی سے بچے گا، اور جو ناراضگی سے بچے گا وہ عذاب سے بچے گا۔ اس لیے دعوت کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ یہ دیکھنا چاہیے کہ اندر آیا نہیں ہے تو مانگے کہ اللہ مجھے خوف دے اپنا، اتنا خوف دے کہ میں تیری نافرمانیوں سے بچوں۔ کہ جب ڈرے گا پھر نماز اس کی ضائع نہیں ہوگی، نماز اس کی فوت نہیں ہوگی، اس کی عبادت فوت نہیں ہوگی۔ ہاں کہ اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، اب ڈر گیا تو ڈرے گا تو اس عبادت کو صحیح کرے گا۔ اس لیے اس کام کی منفعت میں سے یہ ہے کہ اس کام کا کیا نفع ہے؟ کہ اس کام کا نفع یہ ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ اس خوف کے پیدا ہونے کی وجہ سے زندگی بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، دنیا سے آخرت کی طرف رخ ہوتا ہے، اپنے خواہشوں کے مقابلے میں اطاعت کی طرف رخ ہو جاتا ہے۔ کہ پہلے خواہشات کی زندگی گزارتے تھے، اب اطاعت کی زندگی گزارتے ہیں۔ پہلے آزاد تھے، اب سنتوں پر آ گئے، پہلے فیشن پر تھے، اب سنتوں پر آ گئے۔ پہلے کیا تھے؟ فیشن پر زندگی گزارتے تھے، اب تبلیغ آئی ہوئی، تبلیغ میں گئے، اللہ رسول ایمان آخرت۔ اس نے یہ اثر کیا کہ اب زندگی کی لائن بدل گئی۔ کہ کیا بدل گئی؟ کہ اب فیشن چھوڑ کے اب سنت پر آئیں۔ کہ اصل زندگی سنت ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ کہ اصل زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ اصل زندگی ہے۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا حکم دیکھو، نبی کی سنت دیکھو، اللہ کا حکم دیکھو، نبی کی سنت دیکھو۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کہ حکم کیا ہے، سنت کیا ہے، حکم کیا ہے، سنت کیا ہے۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ زندگی علم و ذکر پر آئی ہے، اللہ کا حکم آیا، نبی کا طریقہ آیا۔ تو ہم گھر سے نکلا ہے تو سنت کے مطابق نکلے گا۔ اس کے مطابق گھر سے نکلا، گھر سے نکلے تو کیا کریں؟ کہ اپنے گھر والوں کو سلام کر کے نکلے اور دعا پڑھ کے نکلے، نشان لکھا گھر سے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سننا ہے، یہ سنت، یہ پڑھ کر کے نکلا کہ سنت پر عمل کرنے کا انعام ملے گا۔ کیا ملے گا؟ سنت پر عمل کرنے کا انعام ملے گا، کیونکہ اللہ کو نبی کی سنتیں بہت پسند ہیں۔ وہ بندہ بہت پسند ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے۔ سنت گھر سے نکلتے ہوئے مثال دے رہا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فجر کی نماز کے لیے نکلا ہے اور فرشتہ بشارت دے گا جس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ تم نے اس سنت پر عمل کیا، تجھے ہدایت ہو گئی، تیری حفاظت ہو گئی، تیرا کام بن گیا۔ تین انعام کہ تجھے ہدایت ہو گئی، اب تو ہدایت پر ہوگا، تیرا کام بن گیا، تیری حفاظت ہو گئی۔
یہ کیوں کہ سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ. اس لیے میرے دوستوں اصل زندگی اتباع ہے کہ ہماری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری آ جائے. اس کے ذریعے سے جو جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ حقوق ادا ہو جائے. دعوت اور تبلیغ کی محنت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اندر ایک اشتداد پیدا ہوتی ہے. اگر صحیح وقت لگتا ہے تو اصولوں کے ساتھ آداب کے ساتھ صحیح وقت لگتا ہے تو پھر اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اندر ایک صفت اللہ تقوی کی ڈال دیتے ہیں. کیا ڈال دیتے ہیں؟ تقوی کی صفت ڈال دیتے تو اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اب جتنی باتیں اللہ کی ناراضگی کی زندگی میں ہے وہ چبھے گی. کیا ہوگی؟ وہ چبھے گی. کیونکہ دعوت نے اثر کیا ہے, اندر خدا کا خوف پیدا ہوا ہے, تو زندگی میں جتنی غلط چیزیں ہیں وہ چبھنے لگی کہ میرے اندر تو یہ ہے, میں نے فلانے کا حق دبایا ہے, فلانے کو مارا ہے, فلانے کو یہ کیا ہے, اور نمازیں ماری گئی ہے, زکاتیں باقی ہے, روزے میں رکھے, یہ سب اندر پٹتی کھلتی ہے. یہ اس کا اثر ہے. ایک خوف پیدا کر دیا, اب وہ پٹتی کھلی. ایک میں نمازیں باقی ہے, ایک میں روزے کھوئے ہیں, فلانے کا حق دبایا ہے, یہ ہے, تو یہ چبھنے لگیں گے. جب چبھنے لگیں گے آدمی پریشان ہوگا کہ اب میں کیا کروں, تو پوچھنے جائے گا میں کیا کروں, میں کیا کروں, میرے ساتھ یہ ہے, میرے ساتھ یہ ہے. تو اس کو صحیح راستہ بتانے والے ملیں گے, اگر پوچھے گا تو. یہی صحابہ کرتے تھے. جب حضرت پر آئے اور کام پر لگے تو آپ جو باتیں اندر تھی وہ پوچھیں, یا رسول اللہ ہم نے تو لڑکیاں دفنائی ہے جاہلیت میں, فلانا کام کیا ہے, فلانا کام کیا ہے, تو اب کیا ہوگا؟ یہ پوچھتے تھے. کیوں کہ اب صحیح زندگی آئی ہے, ریل الٹی چلی, تو گناہ نظر آ رہا ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. حضور تسلی دیتے تھے کہ تم ایمان لائے ہو تو ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری یہ چیز معاف ہو جائے گی, تم نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کی وجہ سے تمہاری یہ چیز معاف ہو جائے گی, تم نے حج کیا ہے تو حج کی وجہ سے معاف ہو جائے گا. کیونکہ وہ اندر چبھن پیدا ہوتی ہے, اور یہ بات نہیں ہوتی تو چبھن نہیں پیدا ہوتی. دل سن ہو گیا ہے اندر, جیسے بدن سن ہو جائے تو پین اثر نہیں کرے گی, کرے گی, اور بدن صحیح ہے تو پین ہے, کھانس ہے, وہ اثر کرے گی, صبح کی وہ. اس لیے میرے دوستوں ایمان کی محنت سے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے دلوں میں, پھر دل زندہ ہو جاتا ہے. ہاں سن ہو گیا تھا, کیا ہوش میں آئے گا دل, اس لیے گناہ چبھیں گے. گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اندر چبھتے ہیں. حدیثوں میں الجسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع الناس, کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے گناہ نہیں لیا, گناہ یہ تو نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا, اس کی کیفیت بتائی, کیفیت نہیں بتائی کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. فرمایا جو چیز تیرے دل کے اندر چبھن پیدا کرے وہ گناہ, جو چیز تیرے دل کے اندر چبھن پیدا کرے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے اور اندر چبھ رہا ہے, اسی کو گناہ سمجھ. تو گناہ کی کیفیت بتائیے, کمیت نہیں بتائی کہ یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ. جو کہ تیرے اندر چبھن پیدا کرے وہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دے, اس میں سے نکل جا. یہ چبھن پیدا ہوتی ہے تبلیغ میں, نہیں تو سن ہو گیا پھر گناہ کیے جاؤ. اس لیے میرے دوستوں اس کام کے اندر ہماری اصلاح کا سامان ہے. اس کا نام ہے ہماری اصلاح کا سامان ہے. ہر آدمی پر اپنی اصلاح واجب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. اصلاح کرنے والوں سے پوچھے, جیسے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں, وکیلوں سے پوچھتے ہیں, بلڈروں سے پوچھتے ہیں, پوچھتے نہیں پوچھتے. کئی مکان بنانا ہے, کوئی سرکاری کام آ گیا تو وکیل کے پاس گئے, کوئی علاج کر رہے ڈاکٹر پاس گئے. اسے کہا کہ دین دانوں سے, عالموں سے پوچھا کرو یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اس کا کیا علاج ہے.
اس میں کیا کروں تاکہ وہ چبھن نکل جائے اور صحیح راستہ میں رہے. یہی مطلب ہے علم و ذکر کا. پوچھو جاننے والوں سے، پوچھو دینداروں سے، پوچھو علم والوں سے کہ میری تو نمازیں بہت ساری قضا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری نمازیں قضا کرے، میرے کو پڑھنا شروع کرو. ہاں ان کو طریقہ بتاتے ہیں تو وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ پڑھ کر کے اپنی پوری نمازیں پوری کرتی ہیں. ایسے لوگ ہیں. پوچھا تو راستہ ملا. زکات بات نہیں ہے کہ پوچھو کہ ہم نے تو زکات دی نہیں ہے، ان کی بیویوں نے بھی زکات نہیں دی ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے. پوچھو کیونکہ یہ اللہ کے فرائض ہیں. فرائض کا پوچھنا فرض ہے. فرائض کا پوچھنا فرض ہے، فرائض کا چھوڑنا حرام ہے. پوچھے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنے. اور یہ تو پہلی بات ہے. ایمان کے ساتھ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے، اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہو جائے. اتنے ایمانی قوت پیدا کرنی ضروری ہے کہ تبلیغ میں نکل کر کے شدید محنت ہوگی تو یہ ایمانی قوت پیدا ہوگی کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے گا، اللہ کے حرام سے بچے گا. یہ ضروری ہے. اتنی ایمانی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے. اچھی صحبت میں رہ کر، اچھی محنت میں رہ کر کہ اچھی صحبت میں رہیں گے، اچھی محنت میں رہیں گے تو یہ طاقت پیدا ہوگی کہ اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی فکر ہوگی، اللہ سے حرام سے بچنے کی فکر پیدا ہوگی. اسی سے دین کرتا ہے. اگر اللہ کے فرائض غارت ہو گئے، اللہ کے حرام میں پھنس گئے تو دنیا آخرت برباد ہو گئی. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حرام سے بچے. سب سے بڑی عبادت اتق المحارم تکن عابد الناس کہ تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تو حرام سے بچنے کی طاقت، فرائض کو ادا کرنے کی طاقت یہ اس کام سے پیدا ہوتی ہے. ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم ترغیب دیتے ہیں کہ اگر اس کام میں صلاح ہے تو انشاءاللہ فرائض ادا کرنے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. پھر کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا حلال ہو جائے گا. جی ہاں. اور فرائض اللہ تعالیٰ کے ادا ہو جائیں گے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو زندگی کی ضروریات میں سے ہیں، فرائض میں سے. ایمانی محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمان کی طاقت کے بقدر چلے گا. جتنی ایمانی طاقت آئے گی اتنا دین پر وہ چلے گا. کیونکہ ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے، اوپر کی طاقت سے نہیں. جیسے یہ مشین بول رہی ہے تو اندر وائر ہے، کرنٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ آواز جا رہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر آواز نہیں جائے گی. جیسے ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے، ہر مسلمان اندر کی طاقت سے اپنے دین پر چلے گا. یہ فائدہ ہے. اس لیے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ اللہ کا خوف آئے، آخرت کا خوف آئے. اور اللہ آخرت کا خوف اس کو اللہ کے حقوق کے ادا کرنے پر لگا. یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں. جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ان سے ادا کرنے ہیں یا ان سے معاف کرانے ہیں. یہ طریقہ ہے. اس لیے یہ پیدا کرنے ہیں. دوسرا کہ دلوں کے اندر صفائی پیدا کرنے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے، استغفار توبہ کرنے سے دلوں میں صفائی آتی ہے. صفائی آتے، آئینے میں صفائی آئی تو چہرہ نظر آئے. اور آئینہ دھندلا ہے تو نظر نہیں آئے. کہ اللہ کی یاد، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر توبہ سے دلوں میں صفائی آئی. جب دلوں میں صفائی آئی تو آدمی دل کی صفائی کی وجہ سے اغراض میں اور احکام میں امتیاز کرے گا. اپنی غرض کے لیے نہیں کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا. اخلاص کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ کے کام پر اچھی طریقے سے عمل کرتا ہے، اچھی صحبت میں رہتا ہے تو اندر صفائی پیدا ہوتی ہے دلوں میں. جیسے آئینے میں صفائی پیدا ہوتی ہے تو آئینہ بتا رہے گا ایسے. تو اغراض کیا ہے، احکام کیا ہے، اپنی غرض کے لیے کر رہا ہے یا خدا کے لیے کر رہا ہے، آخرت کے لیے کر رہا ہے یا دنیاوی کوئی ہوش کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ ایک امتیاز پیدا کرنا ہے تاکہ زندگی میں اخلاص آئے. جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، جو کام کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے.
دوسری غرض کے لیے نہ کریں، دوسری غرض کے لیے نہ کریں. اگر دوسری غرض ہے تو اللہ سے قبول نہیں کرے گا. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کی وجہ سے اخلاص آتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ لگے رہو کام میں، اخلاص بھی آتا رہے گا. اچھی صحبت میں، اچھے کام میں لگے رہو کہ اخلاص بھی آتا رہے گا. جسے ایک پھل درخت پر لٹکتا رہے، کٹ کے نیچے نہ گرے تو پھر چھوٹا ہوئے تو بڑا ہو جائے گا. اس کا رنگ صحیح نہیں ہے تو وہ خوشرنگ ہو جائے گا، اچھا لگائے گا آم کا، پھر اس کا خوشبو پیدا ہوگی، پھر اس میں ذائقہ پیدا ہو جائے گا، وہ میٹھا ہو جائے گا، خوش رنگ بھی ہے، مزیدار بھی ہے، اور سائز بھی بڑی ہو گئی. آم کی سائز بڑی ہو گئی، کیوں کہ وہ لٹکتا رہا. اگر وہ کٹ جاتا ہے تو پھر اس کی ترقی رک جاتی ہے. پھر یا تو اسے چھوٹا تھا اور کٹ گیا تو وہ تو جھاڑو دے کر پھینک دے گا، پھر یہ تو کس کام کا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کام سے کوئی نہ کٹے، کام سے کوئی کام سے نہ کٹے. اگر کٹا تو گیا، کوئی کام سے نہ کٹے بلکہ کام کے ساتھ لگا رہے. جس طرح آم لگا رہے گا تو اس کی حیت بدلتی رہتی ہے. چھوٹا تھا تو بڑا ہو گیا، ہرا تھا تو پیلا ہو گیا، کھٹا تھا تو میٹھا ہو گیا. اب یہ دنیا میں جائے گا، یہ دنیا میں جائے گا. اچھی کوالٹی ہے، یہ باہر بھیجنے کی کوالٹی ہے تو اس کو باہر بھیجا جائے گا. یہاں بیچنے کے لیے تو یہاں رکھیں گے، دوستوں کو بزرگوں کو ہدیہ دیں گے. کیوں بن گیا. ایسے ہی اس راستے میں ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے چلیں گے. اگر ہم بن گئے ایمان کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہم سے کام لے گا. جیسے وہ پھل دنیا میں جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، خریداروں کے پاس جاتا ہے. کیوں کہ اچھی کوالٹی ہے. باہر جانے والی کوالٹی الگ، اندر والی کی کوالٹی الگ. ترقیات ہے. دین میں میرے دوستوں ترقی مطلوب ہے کہ اپنے اندر ترقی پیدا کریں. دینی یہ نہیں کہ روٹین جو کرتے ہیں وہ کرتے رہے. یہ ترقی پیدا کرو. ایمان میں ترقی آوے، عبادت میں ترقی آوے، اخلاق میں ترقی آوے، نیتوں میں ترقی آوے کہ ہماری نیتیں اونچی اونچی ہو. ہاں اونچی اونچی نیت. جب مسلسل کام ہوگا تو اندر ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کام کے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. جس حال میں ہو اس حال میں کرے. اس کو میں کیسے چھوڑوں، اس کو میں کیسے چھوڑوں. ہاں اس کے فضائل کے ساتھ، اس کے طریقوں کے ساتھ جب وہ کرے گا تو اندر عظمت پیدا ہوگی. پھر وہ کسی حال میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کا حال ہی بن جائے گا عبادت کا، اس کا حال ہی بن جائے گا اطاعت کا. جیسے جانور کو سکھاتے ہیں تو پھر وہ جانور اپنا جانور پنا چھوڑ دیتا ہے، مالک کے تابع ہو جاتا ہے. مالک کے تابع ہو جاتا ہے اور مالک کی جگہ کا وہ عاطی ہو جاتا ہے. جب چھوڑ دو تو گھر پر آئے گا. ہم لوگ کھیتی کرنے والے ہمارے ماں باپ تو ہمارے جانور اگر چھوٹ گئے تو وہ واپس گھر پر آ جاتے ہیں. میں بھینس کو پانی پلانے کے لیے جاتا تھا، چھوٹا تھا تو وہ تالاب میں چلی جاتی، پھر نکلتی نہیں تھی. پھر میں واپس آ جاتا تھا. پھر وہ خود ہی گھر آ جاتی. کیوں کہ وہ گھر سے مانوس ہو گئی ہے، اس کو معلوم ہے گھر کہاں ہے. جانور مانوس ہو جاتا ہے. اس طرح میرے دوستوں ایمانی محنت کرنے سے دل ایمان سے مانوس ہو جاتا ہے. دل ایمان سے مانوس ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے کام کی غرض یہ ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے. کیا بنے؟ ہمارا مزاج ایمانی مزاج. یہ صحابہ کا مزاج ایمانی مزاج. ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے برابر تھا. عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام ہنستے تھے کہ ہاں ہنستے تھے، مزاج بھی کرتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے برابر تھا. ایسے کہ غفلت سے ہنستے تھے، جی ہاں کہ نہیں ہنستے بھی تھے، خوش طبیعیاں بھی کرتے تھے. ولیکن ایمان ان کے بولو گے مثل الجبال کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے برابر. اللہ کی عظمت سے ڈرے ہوئے، اللہ کی بڑائی سے ڈرے ہوئے، اس کے حکم کی ادائیگی میں مستعد اور تیار رہتے. یہی بات ہے. جب کام کریں گے میرے دوستوں تو مزاج ایمانی بنے گا.
کیا بنے گا؟ ایمانی مزاج بنانا ہے. ایمانی مزاج اطاعت پر لے جائے گا. ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے وہ اطاعت پر لے جاتا ہے. ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے. حیوانی مزاج حیوانی مزاج کھانا پینا اپنے خواہشیں پوری کرنا یہ حیوانی مزاج ہے. اور ایک تیسرا مزاج شیطانی مزاج ہوتا ہے. یہ تین مزاجیں ہیں طبیعتوں میں. ایک حیوانی مزاج کھانا پینا اپنے خواہش پورا کرنا بس جو خواہش ہے وہ کرو کھاؤ کماؤ یہ حیوانی مزاج ہے. حیوان کھاتا ہے پیتا ہے شہوت پوری کرتا ہے. شیطانی مزاج کیا کہ نہ کرے نہ کرنے دے نہ سدھرے نہ سدھرنے دے. ہاں یہ شیطانی مزاج ہے. یہ شیطانی مزاج ہے. اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمنی کرو. کیوں کہ وہ بگاڑے گا. تو شیطان کے بارے میں تو ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے. ایمانی مزاج کیا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے جو اللہ منع کرے وہ نہیں کرنا. جس حال میں ہو اس حال میں جس حال میں ہو کہ حکم ہے کہ ہاں کریں گے کس حال میں کیا حال میں کیوں کہ ہمارا مزاج تو ایمانی ہے. ایمانی مزاج کا تقاضا یہ ہوگا میرے دوستوں کہ جو اللہ کا حکم آئے گا جس حال میں حکم آئے گا وہ اسے پورا کریں گے. ایمانی مزاج ایمان کی بات ہے کہ ایمان کے سامنے کہ ہم ہمارا سب مل جائے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے لیے پیدا ہوئے آخرت کے لیے پیدا ہوئے. اس لیے میرے دوستوں اس کام کی غرض صرف پھرنا نہیں ہے. پھرنا بھی ہے لیکن پھرنے کا اصل مقصد ہے ہمارے ایسا فرماتے ہیں کہ ایسے پھرو کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سی اپنی طرف نہ کر سکے. دنیا کی بڑی سے بڑی سی تمہیں اپنی طرف نہ کر سکے. ایسے پھر کہ اللہ کے ہو کے رہ جاؤ آخرت کے ہو کے رہ جاؤ. پھر دنیا کا کام بھی کرے گا کھانا بھی کمائے گا لیکن وہ سارا چیز بن جائے گا. یہ سب اللہ کے دین کے لیے کرنے اللہ کے حکم کی وجہ سے کرنے. اس طرح پوری زندگی ایمانی زندگی بنتی ہے ایمانی مزاج کی وجہ سے. یہ کام کا مقصد ہے. ہمارے جیسا نہیں کہتے تھے ہمارا کام کا مقصد کیا کہ تم اس کام کے ذریعے سے کیا چاہتے ہو کہ ہم اس کام کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں چاہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کیوں ہماری زندگی میں آ جائے. یہ مقصد ہے. اس لیے اس مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے اور اس کے لیے جو جو تقاضیات ہیں اپنی ہمت کے مطابق اس کو پورے کرنے. ہاں اپنی ہمت کے مطابق پورے کرنے ہیں. ہمت اور ارادے اونچے رکھنے ہیں تاکہ وہ کام ہم سے ہو جائے اور شیطان ڈرا لے کیونکہ شیطان ڈراتا ہے. شیطان ڈراتا ہے جب اللہ کا کام آتا ہے اور نفس گھبراتا ہے یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا. تو شیطان ڈرا لے گا نفس گھبرا لے گا تو پھر کیا کرے کہ اللہ کی طرف توجہ کرے کہ ہمارا کام اللہ بنا لے گا. ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم یا پھر کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو پھر اللہ تمہارا مددگار بنے گا. اس لیے میرے دوستوں یہ مذاکرے اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتا ہے. ہم کو اللہ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کام کے لیے یہ ایمانی مزاج بنانا ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بن جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی اطاعت والی اخلاص والی تقوی والی یہ مایا ہے جو اندر پیدا ہوتی ہے. اگر یہ پیدا ہوتی ہے تو شکر کرے نہیں پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے مانگے اور کام کرے تاکہ یہ ہو جائے. صحابہ کرام نے اس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی اور اس کے اثرات ان کی زندگی میں پیدا ہو گئے. تو اللہ کے حکموں کے سامنے نبی کے طریقوں کے سامنے اپنے آپ کو پابند کر کے اور اتباع کے ساتھ چلاتے تھے اور یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.